حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن کے لیے قاضی مقرر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہاں کے لیے روانہ ہونے لگے۔ تو ان کو رخصت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو کچھ نصیحتیں اور وصیتیں فرماتے ہوئے ان کے ساتھ چلتے رہے۔ اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے اپنی سواری پر سوار تھے۔ یہ بھی محبت کی ایک اعلیٰ مثال ہے، لیکن صحابی سواری پر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ سواری پر بیٹھے تھے، خود نہیں بیٹھے، چونکہ حکم ادب سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، ایک طرف ہے ادب و احترام، دوسری طرف ہے حکم۔ حکم کا درجہ ادب سے زیادہ بڑا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ کرو تو وہ کرنا امت کے لیے ضروری اور لازم ہوتا ہے، اس لیے آپ کے حکم کی وجہ سے وہ سواری پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نصیحتوں اور وصیتوں سے فارغ ہو چکے تو آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، اے معاذ، شاید میری زندگی کے اس سال کے بعد میری اور تمہاری ملاقات اب نہ ہو۔ یہ اشارہ فرمایا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ان قریب رخصت ہونے والے ہیں۔ یہ سننے کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ شاید جب تم یمن سے واپس آؤ تو بجائے مجھ سے ملنے کے مدینہ میں تم میری اس مسجد اور میرے روضے کے قریب سے گزرو، یعنی شاید تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کا تصور کر کر کے رونے لگے، اور آپ کے فراق کا صدمہ اتنا ہوا کہ وہ آپ کی طرف دیکھ کر رو رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنا منہ مبارک پھیر کر اور مدینہ کی طرف اپنا رخ کر کے فرمایا، مجھ سے زیادہ قریب اور مجھ سے زیادہ تعلق رکھنے والے وہ سب اللہ کے بندے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو جہاں رہیں تقوی اور طہارت کی زندگی بسر کرتے رہیں۔ مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر روانہ کیا۔ انہیں بہت ساری نصیحتیں فرمائی تھی کہ اپنی عوام کا خیال کرنا، رعایا کے حقوق ادا کرنا، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اس طرح آپ نے بہت ساری نصیحتیں ان کو فرمائی تھی۔ آخر میں آپ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ شاید میری اور تیری یہ آج آخری ملاقات ہو، جب تو مدینہ واپس آئے تو شاید تو مجھ سے دوبارہ نہ مل سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جدائی کی وجہ سے وہ رونے لگے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کرتے ہوئے جو آخری بات فرمائی وہ بڑی قابل غور اور ہر امتی کے لیے قابل توجہ ہے۔ آپ نے ان سے اپنا چہرہ مبارک پھیرا، اپنے مدینہ شہر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ معاذ، مجھ سے سب سے زیادہ وہ بندہ ہمیشہ قریب رہے گا جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ یہ بتایا کہ اگرچہ تم مجھ سے دور جا رہے ہو، لیکن اگر تمہاری زندگی تقوی اور طہارت والی ہے
تو تم مجھ سے دور نہیں ہو، تم ہر وقت میرے قریب ہو، تم ہر وقت میرے ساتھ ہو۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہ کر گناہ سے نہ بچے اور وہ گناہ کرتا ہو تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے۔ آپ سے قریب ہر وہ امتی ہے جو آپ سے محبت کرے، آپ کے نقش قدم پہ چلے، آپ کی سنتیں اپنائے، آپ پر درود و سلام پڑھے، ہر وہ امتی آپ کے قریب ہے۔ اگرچہ وہ مدینہ سے بہت دور ہو لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کی وجہ سے قریب ہے۔ اگر کسی کو محبت ہی نہ ہو اور وہ سنتیں ہی نہ اپنائے، اگرچہ وہ مدینہ میں ہی کیوں نہ رہتا ہو لیکن وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دور ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو تقوی طہارت والی بنانا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کس عمل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں اور کس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچائے تو انشاءاللہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں اپنے محبوب کے قریب کر دے گا۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔